السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹر اور دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، آج کے تفتیش پروگرام میں ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس نے نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ پاکستانیوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا، اور اس نقصان میں جو بھی شہری متاثرہ ہوئے ہیں ان کو ایسے سبز باغ دکھائے اور ان کو کروڑوں روپے کی جمع پونجی سے محروم کر دیا۔ میری مراد آج ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اولیو گارڈن، جو کہ ولی خان صاحب اس کے مالک ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایف ڈبلیو او کے کنٹریکٹر ہیں۔ انہوں نے وہ بھی نوکری کی اور ساتھ عوام سے فراڈ کے لیے اولیو گارڈن کے نام پہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بنایا اور یہ بتایا کہ یہ سی ڈی اے سے اپرووڈ پروجیکٹ ہے اور اس کا نام جو رکھا C-17 رکھا ہے۔ اس سے متعلق آج آپ کے سامنے ایک بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت جو کہ اس پروجیکٹ سے متاثرہ ہے اور اپنے کروڑوں روپے جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کر چکی ہے، اور اب اس کی نہ کوئی سوسائٹی کی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی وہ ولی خان جو ہے وہ ان کو پیسے واپس کر رہا ہے اور نہ ان کو پلاٹ دے رہا ہے۔ تو میری مراد عبد الوید خان صاحب ہیں، جنہوں نے اس اولیو گارڈن میں سی ڈی اے سے اپرووڈ پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس میں انویسٹمنٹ کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی عبد الوید صاحب، آپ اپنی جو مختصراً کہانی ہے وہ بتائیے گا، کس طرح سے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا اور کہاں کہاں آپ نے اپلیکیشن دی، کیا کچھ سنوائی ہوئی، اس کے بارے میں ذرا آگاہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبد الواحد ہے، میرا تعلق نوشہرہ سے، KPK سے۔ ہم تقریباً 4 سال پہلے ادھر ہم آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں جو ہے نا اولیو گارڈن کے نام سے پروجیکٹ دکھائی۔ انہوں نے تقریباً جب ہم نے پیسے جمع کرائے، انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ آپ اس طرح کر لے کہ پلاٹ لے لے، فی الحال ابھی ہمارا ریٹ کم ہے، آئندہ ہمارا ریٹ تقریباً 65-70 لاکھ روپے ہوگا، جو انہوں نے ہمیں اس وقت 45 لاکھ روپے فی پلاٹ کے نام، فی پلاٹ 5 مرلے انہوں نے ہمیں دی پلاٹ۔ پھر اس کے بعد میں نے اسی وقت 4 پلاٹ لے لیے، انویسٹمنٹ میں نے کر لیے اسی دفتر سے جو ان کا دفتر ہے۔ پھر درمیان میں جو ہے نا جو ہمارے نوشہرہ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی لی تھی، انہوں نے پھر بیچے، تو میں نے کرتے کرتے 5 پلاٹ اور لے لیے۔ ٹوٹل میرے 9 پلاٹ ہیں۔ 9 پلاٹ میں نے تقریباً 4 کروڑ 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیے۔ اس دوران ان کو جو ہے نا میں نے تقریباً ابھی میرا 1 سال ہو گئے، مجھے سٹیج 4 کا کینسر ہے۔ 1 سال پہلے ان کو میں نے بہت منتیں کر کے اللہ اور اللہ کا رسول کا واسطہ دے کر ان کو جو ہے نا میں نے منتیں کی۔ اس دوران انہوں نے مجھے صرف 50 لاکھ روپے واپس کیے۔ پھر تقریباً 7-8 مہینے پہلے میں نے ان کو بولا، اس دوران میں اس کو کہتا بھی رہا کہ بھئی آپ کب کام شروع کریں گے، ہر مرتبہ بس 20 تاریخ کو یا 20 دن بعد یہی کام کرتے تھے میرے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو وائس کی، وہ وائس بھی میرے پاس ہے۔ انہوں نے 5 اللہ کی رب کی قسمیں کہا کر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ میرے پیسے پسے ہوئے، میں آپ کو پیسے واپس کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر میں جب وائس کرتا تھا، ابھی تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے مجھے کہا، دھمکی بھی دی مجھے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لو، میرے پاس نہ ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں نہ آپ کو دینے کے لیے پیسے۔ اس لیے میں نے میڈیا کا سہارا لیا۔ میں سب سے اداروں سے جو اس میں آتے ہیں، خصوصاً میں FIA DG صاحب سے، IG اسلام آباد صاحب سے، وفاقی وزیر محسن نقوی صاحب سے، اور خصوصاً میں جو ہے نا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بندے سے پیسے نکلوانے میں میری مدد کی جائے، کیونکہ میں ابھی میرا 14واں کیمو ہو چکا ہے، 14واں کیمو۔ میں ادھر ادھر کی وہ نہیں کر سکتا، بھاگ دوڑ۔ 15 دن میری طبیعت خراب ہوتی ہے، فی کیمو کے بعد میری 15 دن طبیعت خراب ہوتی ہے، 4-5 دن 6 دن میں جو درمیان میں مل جاتے ہیں۔
اس کے بعد 21واں دن میں دوبارہ چلے جاتا ہوں، میرا کیمو ہوتا ہے. تو میرے خدا را سب اداروں سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ اس میں میری رہنمائی کا فرمائی جائے. بہت شکریہ جناب عبدالوحید صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اور یہ بات بتائی کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے فراڈ ہوا. آپ نے ذکر کیا کہ ولی خان نے اولیو گارڈن کے حوالے سے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اور میرے سے کروڑوں روپے پیسے لے لیے اور واپس نہیں کر رہا. تو ناظرین، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. عبدالوحید صاحب کی وہ جو کینسر کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین پہ، کہ کس طرح سے یہ بے حس اور بے درد لوگ ہوتے ہیں کہ نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی کا کوئی ایشو ہے، ان کی زندگی کا کوئی ایشو ہے، یہ اس قدر بیمار ہے اور کس طرح سے یہ گزارا کر رہے ہوں گے، پھر بھی فراڈ کرتے ہیں. اور میں خصوصاً ریکویسٹ کروں گا کہ جو ادارے متعلقہ ادارے ہیں، ایف آئی اے میں بھی انہوں نے اپلیکیشن دی، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. اسی طرح آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے درخواست دی، انہوں نے محسن نقوی صاحب کو درخواست دی، وزارت داخلہ کو انہوں نے فیلڈ مارشل آصف منیر کے نام بھی ایک خط لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ناظرین، گزارش میں اداروں سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اتنا لاچار ہے، اتنا مجبور ہے اور اس کا پریشان ہے، اگر ادارے پھر بھی اس کی کارروائی نہیں کرتے اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو وہ بندہ کہاں جائے. ہمارا کام ہے حقائق آپ کے سامنے رکھنے، حقائق آپ تک پہنچانے، تاکہ ادارے اپنی بہتری اور ادارے کی عزت کے لیے اس پہ جو بہتر کام ہو سکتا ہے وہ کام کریں، اور حقائق پہ مبنی جو کارروائی ہے اس کو کرتے ہوئے ایسی شخصیات، ایسے جو مجبور لوگ ہیں، ایسے جو بیمار لوگ ہیں، ان کی کم از کم جو جمع پونجی ہے اس کو تحفظ ملے اور ان کو واپس ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں یہ جو ولی خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے مزید ہم کچھ انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اور کس طرح سے فراڈ کیا ہے اور کہاں کہاں ان کے خلاف اپلیکیشنیں ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی اپلیکیشنوں پہ کارروائی نہیں ہونے دی اور اس کو آج تک روکا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ حافظ.